अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है शाहिदा और मैं रेहान स्कूल इंडिया कैंपस की फैसिलिटेटर हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि हम डेली बेसिस पे जो है एक इंटरव्यू करते हैं। इसी तरह से आज हमारे शो में जो है वो हर रोज़ एक नया मेहमान होता है और हमारे आज की इस एपिसोड में जो है हमारी न्यू गेस्ट हैं मिसबा बशीर और हम मिसबा बशीर से उनकी लाइफ़ जर्नी के बारे में जानेंगे। उनके गोल्स के बारे में जानेंगे और वो क्या करना चाहती हैं, क्या कर रही हैं, उनसे सभी चीज़ें जानेंगे। चलें आपको मिलवाते हैं मिसबा बशीर से। अस्सलाम वालेकुम मिसबा। जी, वालेकुम सलाम। जी, मिसबा आपको आवाज़ आ रही है? जी, वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, आ रही है अब। जी मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मिसबा मैं ठीक, आप सुनाएँ आप कैसी हैं? सबसे पहले तो आपका वेलकम हमारे एम्पावरिंग इंडिया के शो में कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मिसबा आप कैसी हैं? क्या करती हैं? और थोड़ा-सा अपने बारे में जो है हमारे व्यूअर्स को बताएँ। जी, बिल्कुल आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन बताऊँ कि मेरा नाम मिसबा बशीर कॉमर्स वाली है और मैं रेहान स्कूल में एज़ अ स्टूडेंट और फैसिलिटेटर ऐड हूँ और बेसिकली मेरा तल्लुक आज़ाद कश्मीर से है और रिसेंटली मैं रावलपिंडी में रहायश पज़ीर हूँ और रेहान स्कूल के अलावा मैं साथ जॉब भी कर रही हूँ और बस ये। चलें माशाल्लाह ये तो बहुत खूब है, आप आज़ाद कश्मीर से और मैं कश्मीर से और पाकिस्तान वाले तो हमें बोलते हैं मकबूज़ा कश्मीर से और हमें तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि हम मकबूज़ा हैं और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और मिसबा सबसे पहले तो आप मुझे बताएँ कि आप कौन-सी जॉब करती हैं? जॉब में इंटीरियर डिज़ाइनिंग की एक कंपनी में जॉब करती हूँ एज़ अ मार्केटिंग ऑफ़िसर। ओके मिसबा, आपका कितना एक्सपीरियंस है जॉब का? कब से आप वहाँ पे जॉब कर रही हैं? वैसे तो मेरा मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, काफ़ी टाइम ऑनलाइन वर्क भी किए हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो जॉब है इसमें मुझे 2 इयर्स एक्सपीरियंस है, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है। जी मिसबा वो आप कैसे करती हैं? ऑनलाइन है, ऑफ़लाइन है? जो जॉब है वो ऑफ़िस बेस्ड है और उसमें हमारा जो काम होता है वो ऑनलाइन होता है। ओके मिसबा और मिसबा आपने क्या सोच के फिर अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रही हैं, आपने क्या सोच के रेहान स्कूल जॉइन किया है? क्योंकि मैं कुछ नई चीज़ें सीखना चाह रही थी और मैं सर रिहान अल्लाहवाला को फ़ेसबुक पे फ़ॉलो कर रही थी काफ़ी टाइम से, उनके बारे में जानती थी तो मुझे उनके वीडियोज़, उनका कंटेंट काफ़ी अच्छा लगता था और कोरंगी कैंपस उनका जो है, उसके बारे में भी जानती थी। तो इस वजह से फिर मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था, इंटरव्यूज़ वगैरह भी देखती थी कि मैं भी इंटरव्यू करूँ तो फिर मुझे पता चला कि सर रिहान एक ऑनलाइन स्कूल खोल रहे हैं, जिसमें हर कोई एडमिशन ले सकता है, टाइम का भी कोई इश्यू नहीं है। तो मैंने सर दौलत से कॉन्टैक्ट किया और फिर रेहान स्कूल में एडमिशन ले लिया। चलें बहुत खूब मिसबा और मिसबा अभी आपको रेहान स्कूल जॉइन किए भी कितना टाइम हो गया? मुझे तकरीबन 6 मंथ्स 6 से ज़्यादा मंथ्स हो चुके हैं, 7 मंथ्स आई थिंक हो चुके हैं, रेहान स्कूल को जॉइन किए हुए। आप इन 7 महीनों की लर्निंग हमारे साथ शेयर करेंगी कि आपने क्या सीखा? और क्या अभी मतलब पहले से अभी तक क्या इम्प्रूव हुआ है आप में? जी, बिल्कुल, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, मुझे जिन चीज़ों की बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। उसके अलावा हम क्लास के दौरान डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, डिफरेंट हमारा ये है कि कंप्यूटर से या लैपटॉप से अब मज़ीद दोस्ती हमारी बढ़ जाती है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी, एआई से रिलेटेड डिफरेंट और चीज़ें सीखते हैं। उसके अलावा इंटरव्यू करते हैं जिसमें हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, हम डिफरेंट लोगों की लाइफ़ जर्नी उनके बारे में जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए न्यू थी, मैंने इससे पहले नहीं किया था, बस कैनवा के अलावा क्योंकि कैनवा को थोड़ा जानती थी मैं और उसके अलावा मतलब ये सारी चीज़ें इंटरव्यू करना मैंने इंटरव्यू पहले कभी नहीं किया था।
اور زیادہ میں اے آئی ٹولس کے بارے میں بھی نہیں جانتی تھی. جس چیٹ جی پی ٹی کا تھوڑا بہت جانتی تھی. اور اس میں کیونکہ جب سے ہم نے ریحان اسکول جوائن کیا اس میں ہمیں ڈفرینٹ اے آئی ٹولس یوز کرتے ہیں, ڈفرینٹ ویب سائٹس وغیرہ, تو وہ ساری چیزیں میں نے ریحان اسکول کو جوائن کرنے کے بعد سیکھی ہیں. چلیں مصباح بہت اچھا. اور مصباح آپ ہمارے ویورس کے لیے تھوڑا سا بتائیں گے کہ ریحان اسکول کے جو لیولس ہیں, لیول 1 to 8 آپ ہمیں ایکسپلین کریں گی کہ لیول 1 میں کیا ہوتا ہے, لیول 2 میں کیا ہے؟ جی بالکل. ریحان اسکول کے لیولس ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا. تو لیول 1 میں ابھی چونکہ ہم لوگ بھی لیول 1 میں ہی ہیں, تو 1 میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ آپ کے بیسک سے ٹاسک ہوتے ہیں. آپ کو مطلب اسٹارٹ پہ جیسے کہ ہماری کلاس اسٹارٹ ہوتی ہے جیسے کہ میڈیٹیشن, یوگا وغیرہ, اس کے علاوہ کیمرا پوسٹ وغیرہ ہوگی, اسٹوری پوسٹ, انٹرویو کرنا, انٹرویو دینا, اور ہیومن کے ساتھ انٹرویو, روبوٹ کے ساتھ انٹرویو, انگلش انٹرویوز, یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. ٹیڈیکس دیکھنا ہوتا ہے, اس کا ریویو بنانا ہوتا ہے. تو یہی ہمارے ٹاسک شامل ہوتے ہیں جن کی کچھ کوانٹٹی ہوتی ہے کہ اس کوانٹٹی پہ اگر ہم پورا اتریں گے تو پھر وہ ہمارا وہ لیول کمپلیٹ ہو جائے گا, پہلا لیول کمپلیٹ ہو جائے گا. جیسے کہ فار ایگزامپل میں کینوا کے بارے میں بتاتی ہوں کہ کینوا کچھ ہم نے 900 کمپلیٹ کرنی ہے تو وہ ہمارے لیول 1 کی کمپلیٹ ہوں گی. اس کے بعد انٹرویوز کے لیے بھی ایک مخصوص کوانٹٹی ہے کہ وہ ہم نے کمپلیٹ کرنے ہیں, اور اس کے بعد پھر اور بھی جو ڈفرینٹ ٹاسک ہیں جو بتائے گئے ہیں وہ کمپلیٹ کرنے ہیں. اس کے بعد ہمارا لیول 1 کمپلیٹ ہوگا. پھر لیول 2 کا سین یہ ہے کہ جب ہم لیول 2 میں جاتے ہیں تو لیول 2 میں ہمارا تھوڑا سا ایڈوانس لیول ہو جاتا ہے کہ ہم نے ظاہر سی بات ہے پہلے سے چیزیں بہت سارا پریکٹس کی ہوتی ہیں, تو ان کو ہم زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اور پھر لیول 2 میں ہم لوگ کیا یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے اپنے نام کے ساتھ والا والی لگایا ہوتا ہے نا, تو اس پہ ہم زیادہ کام کرتے ہیں اور اس سیکھ کے بارے میں زیادہ سیکھتے ہیں. چلیں ماشاء اللہ بہت خوب. جیسے مصباح آپ بول رہی ہیں کہ میں جاب بھی کرتی ہوں, اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے لیے ٹاسک کرنا ایزی رہتا ہے کہ آپ آگے اپنے ٹاسک بھی کمپلیٹ کرتی ہیں, اور کیا کیا چیلنجز آتے ہیں ٹاسک کمپلیٹ کرنے میں, سب سے بڑا کیا چیلنج ہے؟ بالکل. مجھے بہت چیلنجز آتے ہیں, مشکل آتی ہے کیونکہ جاب کرنے کے بعد بندے کو اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کلاس بھی لے اور پھر ٹاسک بھی کرے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کلاس کے دوران ہی کچھ ٹاسک کرتی ہوں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کیونکہ بجے ختم ہوتی ہے نا کلاس, تو 8 بجے کے بعد تو پھر ٹائم بھی میں آتی بھی 4 بجے, میرے آفس سے آؤٹ ہوتے ہیں, تو ہماری کلاس بھی 4 بجے ہی ہوتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹاسک بھی کرنے ہوتے ہیں اور بھی کچھ تھوڑا بہت کام ہوتے ہیں, تو وہ سب بھی کرنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد 1-2 گھنٹے کلاس کے دوران کچھ ٹاسک کرتی ہوں, اور جیسے کہ انٹرویو وغیرہ ہو گیا, کلاس کے مڈ میں اگر بریک ہو جائے, یا پھر کلاس باہر میں کر لیتی ہوں, یا پھر جس دن مجھے چھٹی ہوتی ہے اس دن کرتی ہوں. اور اس کے علاوہ سیٹرڈے سنڈے کیونکہ یہاں سے آف ہوتا ہے نا میں شام کو, تو پھر اس دوران بھی میں ٹاسک میکسیمم اپنے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. چلیں بہت خوب. اور مصباح آپ مجھے بتائیں اس کے علاوہ اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ جی بالکل. ایجوکیشن میں نے میٹرک کیا تھا اور اس کے بعد ایف ایس سی کی تھی, اور وہ میں نے کشمیر سے ہی کیا ہے. اور ریسنٹلی میں نے اس سے پہلے بھی میں بی بی اے ڈی کر رہی تھی, اور وہ میں نے ایک سیمسٹر کر کے چھوڑ دیا تھا, اور کیونکہ پھر میں راولپنڈی شفٹ ہو گئی تھی, تو اس کے بعد میں بی بی اے پہ کچھ ریسرچ کر رہی تھی, بی بی اے کرنا چاہ رہی تھی, تو وہ میں نے ریحان اسکول جوائن کر لیا تھا. تو مجھے پھر مناسب نہیں لگا کہ میں کروں, تو پھر کیونکہ ٹائم کا بہت مسئلہ ہو رہا تھا, پھر میں نے ابھی ریسنٹلی بی بی اے میں ایڈمیشن لیا ہے. اسی کا فرسٹ سیمسٹر ابھی چل رہا ہے, اور وہ میں نے آن لائن یہ جو علامہ اقبال یونیورسٹی ہے اوپن میں اس لیے, تاکہ مجھے یعنی کہ ریگولرلی جانا نہ پڑے, اور جسٹ آن لائن ہی ہو جائے جس طرح یہ. چلیں بہت خوب. اور مصباح آپ مجھے بتائیں کہ آپ جیسے اتنی محنت کر رہی ہیں, اور آپ مجھے بتائیں کہ فیمیلز کے لیے انڈیپینڈنٹ ہونا کتنا ضروری ہے, آپ کیوں مطلب کیا سوچ کے اتنی محنت کر رہی ہیں؟ جی بالکل. انڈیپینڈنٹ ہونا تو بہت ضروری ہے وومنس کے لیے اسپیشلی, کیونکہ ان کو کبھی بھی لائف میں کوئی بھی ایشو آتا ہے, کوئی بھی, تو ان کو یہ نہ ہو کہ کسی کی مطلب طرف دیکھنا پڑے, وہ ساری چیزیں خود سے کر سکیں. ان کو ایسا ہونا چاہیے, اور ان کو اس کے لیے اسٹرگل کرنی چاہیے, محنت کرنی چاہیے, اور ڈفرینٹ اسکل سیکھنی چاہیے, اور مطلب ڈفرینٹ ٹاسک وغیرہ. جیسے کہ ابھی ہم ریحان اسکول میں ہیں تو یہاں پہ بھی ڈفرینٹ اسکل سکھاتے ہیں ہمیں انڈیپینڈنٹ بنانے
کراتے ہیں، اور اسپیشلی فائنینشلی لڑکی کو ہمیشہ خواتین کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. مطلب یہ نہ ہو کہ وہ ایک ہی مطلب انکم پہ دیکھتی رہیں. جیسے کہ گھر میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے فادر ہیں یا بھائی ہیں یا کوئی بھی ہے، تو وہ جسٹ انہیں کی انکم پہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انکم اتنی انف نہیں ہوتی کہ سب کی ضروریات پوری ہو جائیں. تو اس لیے ہر بندہ جب انڈیپینڈنٹ ہوگا، اپنا اپنا خود ہی کرے گا، تو وہ برڈن بھی کم ہو جائے گا اور پھر ایزیلی لائف بھی گزرے گی. جی، بالکل ایسا ہی ہے اور مصباح ایک جو سچائی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مطلب ایز کمپیئر ٹو میلس ہمیں بہت سارے ہرڈلس کا سامنا کر کے جو ہے وہ اپنے گولس تک پہنچنا پڑتا ہے. جیسے اگر میری ایگزامپل لے لیں، مطلب میں ہاؤس وائف ہوں، مجھے بچے بھی دیکھنے ہوں گے، گھر بھی دیکھنا ہوگا، اور مطلب آگے کی جب فیملی میں ہوتا ہے انسان تو اور زیادہ ہماری مشکلاتیں بڑھ جاتی ہیں. اور جو اس بات کا ایکسکیوز ہی بنا کے بیٹھے رہتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ مطلب ایک وہ مطلب دور جا رہی ہیں وہ اس چیز سے سیکھنے سے، یا وہ ایک بہانہ بنا رہی ہیں، یا ان کے پاس مطلب ان کو کیا کرنا چاہیے اگر وہ کچھ کرنا بھی چاہتی ہوں، مطلب پڑھ لکھ کے اچھی ان کے پاس کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں مگر وہ کچھ بھی نہیں کر رہی ہوتی ہیں، آپ انہیں کیا میسج دیں گے، آپ انہیں کیا کہنا چاہیں گی؟ ہاں جی، بالکل ایسا ہوتا ہے. بعض اوقات بندے کی عادت نہیں بنی ہوتی اور وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آ رہا ہوتا. بہت ساری ڈگریز ہونے کے باوجود وہ کسی اسکل کی طرف نہیں جاتے، اور وہی بات ہے کہ بے روزگاری بھی بہت ہے. بعض اوقات ملک کے بھی حالات اچھے نہیں ہوتے، اور یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. لیکن بعض اوقات بندے پہ خود بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی اگر مطلب اس کی جو عادات ہیں وہ اگر ٹھیک نہیں ہیں، وہ اگر اس کو مطلب کنسسٹنسی کی عادت نہیں ہے، اس کو ان ساری چیزوں کو مطلب نہیں ہارڈلز فیس کرنے کا ایکسپیرئنس نہیں ہے یا عادت نہیں ہے، تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے وہ تو اپنے کمفرٹ زون کو ہی پسند کرے گا. وہ اس سے کیوں نکلنا چاہے گا؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ تو وقت ہی ہوتا ہے، پھر آپ کو ٹینشن، ڈپریشن، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جب آپ اپنے کمفرٹ زون کو نہیں کرتے ہو. اور اسپیشلی جن لوگوں کو ہارڈ ورک کرنے کی عادت ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ ہی کامیاب ہوتے ہیں. پھر وہ کمفرٹ زون کو کبھی بھی پسند نہیں کرتے. وہ جب اپنا کام کرتے ہیں ڈیلی روٹین کا اور اسی حساب سے مینج وغیرہ کرتے ہیں، تبھی ان کو سکون ملتا ہے. تو میرا یہی مشورہ ہے سب لوگوں کو، سب خواتین کو، کہ وہ اپنا کمفرٹ زون چھوڑیں اور وہ کسی اسکل کی طرف آئیں. پہلے وہ ہنر سیکھیں، اس کے بعد وہ اس کو اپلائی کر کے اپنا روزگار بنائیں. جی مصباح، جیسے ریحان اسکول کا کنسیپٹ ہے کہ والا والی، اور آپ کا والا کیا ہے؟ آپ نے تو مجھے تو کچھ دکھا نہیں آپ کا لگایا ہوا ہے، تو آپ کا والا کیا ہے؟ دراصل میں نے لگایا ہوا ہے زوم پہ، لیکن وہ میں نے ابھی شاید براؤزر سے جوائن کر لیا ہے، اس وجہ سے میرا ای کامرس والی لکھا ہوتا ہے. میرے نام کے ساتھ میں نے اپنے نام کے ساتھ ای کامرس والی لگایا ہوا ہے. وہ ابھی آئی تھنک براؤزر سے جوائن کرنے کی وجہ سے مجھے ادھر آپ کو شو نہیں ہو رہا. جی مصباح، ایسا ہی ہے، مجھے یاد تھا تھوڑا تھوڑا، پھر مجھے لگا کہ کہیں شاید کوئی اور مصباح تو نہیں میں نے دیکھی، کیونکہ آپ ایوننگ شفٹ پہ میں دیکھتی تھی کہ مصباح بشیر ای کامرس والی شاید تھا ان کا نام. تو میں ای کامرس کے حوالے سے آپ کو پوچھنے لگی تھی کہ آپ ای کامرس میں کیا جانتی ہیں، کتنا جانتی ہیں ای کامرس کے بارے میں؟ جی بالکل. ای کامرس کے بارے میں ویسے ابھی ہی میں نے ریسنٹلی ای کامرس والی ایڈ کیا اپنے نام کے ساتھ. تو ای کامرس بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ ہے، آپ کو کوئی بزنس ہے یا کوئی بھی کام کرتے ہیں نا آپ، اس کو جب آپ آن لائن لے کے آ جاتے ہو، اس کو الیکٹرانکلی کرتے ہو یا سوشل میڈیا پہ یا ڈفرینٹ پلیٹ فارمس سوشل جو آن لائن ہے ان پہ لے کے آتے ہو، تو وہ کھلاتا ہے ای کامرس. تو اپنے بزنس کو الیکٹرانکلی کرنا ای کامرس کھلاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی پروڈکٹ ہے، ہم اس کی فوٹو لیتے ہیں، اس کی ویڈیو لیتے ہیں، اور اس کو آن لائن ہم لگا دیتے ہیں ویب سائٹ پہ یا پیج پہ یا اپنے کسی چینل پہ. تو وہ کھلاتا ہے ای کامرس. جی بالکل مصباح. اور آپ کا کوئی ایکسپیرئنس ہے یا آپ نے کبھی ای کامرس میں کام کیا یا ابھی آپ کرنا چاہتی ہیں یا سیکھنا چاہتی ہیں؟ بالکل، میں انٹرنیشنلی ای کامرس کرنا چاہ رہی ہوں. میرا ایکسپیرینس ہے لوکلی میں نے کیا ہے، اس کے علاوہ انٹرنیشنلی بھی ایک ہم نے کیا ہے، لیکن اس میں یہ تھا کہ ہمارا زیادہ ورک نہیں تھا. ہم لوگوں نے جسٹ لسننگ کرتے تھے. اس میں یو کے کی کچھ وہ تھا، آئی تھنک وہاں پہ انہوں نے فرنیچر، یہ وارڈروبس وغیرہ ہوتی تھی نا، تو وہ بیچنی ہوتی تھی یو کے مارکیٹ پلیس پہ. تو ہم لوگ جسٹ لسننگ کرتے تھے. اس میں کلائنٹ ڈیلنگ کا میرے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے. تو یہ ہے کہ انٹرنیشنلی نہیں ہے، لیکن لوکلی بھی ہم لوگ اگر کرتے ہیں، جیسے کہ لوکلی میرے آفس میں بھی یہ کام ہوتا ہے، ہم لوگ آن لائن ورک کرتے ہیں.
अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन लगाते हैं और वहाँ पे हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, ऑनलाइन ही उनको डील करते हैं और कुछ को ऑफ़िस बुलाते हैं, मोस्टली हमारा काम ऑनलाइन होता है। तो ये है कि मेरे पास लोकली एक्सपीरियंस है लेकिन इंटरनेशनली नहीं है, तो मैं मज़ीद इसको सीखना चाह रही हूँ। स्पेशली मैंने ई-कॉमर्स वाली लगाया है इसलिए कि मैं इंटरनेशनली जा सकूँ। चलें, बहुत खूब माशाल्लाह। और मिस्बा आप मुझे बताएँ कि जैसे फ़ीमेल्स हैं और फ़ीमेल्स के लिए मतलब ये चीज़ें ऑनलाइन स्किल जो हैं या ई-कॉमर्स है या जो भी आपकी नॉलेज में हो, तो आप मुझे बताएँ कि सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा है जहाँ पे वो मतलब आसान तरीके से अपनी अर्निंग कर सकें? मतलब जिन्हें ये अक्सर क्योंकि मैं एक फ़ीमेल जो है ऑर्गनाइज़ेशन है वहाँ पे काम करती हूँ, जब भी वो मेरी प्रोफ़ाइल या ये चीज़ें देखती हैं, वो मुझे बोलती है कि यहाँ पे कैसे अर्निंग शुरू होती है। और जब मैं उनको लेवल्स के बारे में बताती हूँ, तो लोगों को बहुत लंबा वो प्रोसीजर लगता है, अरे! ये तो बहुत लंबा है, ये कब अर्निंग स्टार्ट होगी? और आप मुझे बताएँ इसके अलावा अगर कोई मतलब आप सजेस्ट करना चाहें किसी को तो कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे जल्दी अर्निंग शुरू हो जाए? जी बिल्कुल, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। ये होता है कि मतलब लड़कियाँ ई-कॉमर्स में भी आ सकती हैं क्योंकि मेरा इंटरेस्ट तो ई-कॉमर्स में है और मैं ई-कॉमर्स भी रिकमेंड करूँगी कि वो एक बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है और ईज़ी टू अर्न भी है। मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट पे आपकी डिपेंड करता है। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा ना, उसी में आप जल्दी अर्न भी कर सकते हैं, उसको जल्दी सीख भी सकते हैं और उसी में ज़्यादा आगे बढ़ भी सकते हैं। तो इस तरह डिफरेंट और भी स्किल्स हैं जैसे कि एसईओ हो गया, ग्राफ़िक्स हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग हो गया और सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, क्लाइंट्स डीलिंग और भी बहुत सारे होते हैं, अमेज़न हो गया। जिस तरह के ई-कॉमर्स में भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ आती हैं, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस आती हैं और उसके अलावा हम लोग चैनल भी बना सकते हैं, अपना चैनल बना के भी अर्न कर सकते हैं और उसके अलावा मतलब वैसे तो बहुत सारी स्किल्स हैं जिसमें लड़कियाँ आके अर्न कर सकती हैं, लेकिन वो फिर उनकी अपनी इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि वो इंटरेस्ट किस चीज़ में ले रही हैं और वो किस में जाना चाहती हैं, उनका गोल क्या है। जी, मिसबत जैसे आपने बताया कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग है या वीडियो एडिटिंग या जो भी चीज़ें हैं, ये तो ठीक है अगर किसी को आती होंगी या कोई सीख लेगा, तो ये अपनी स्किल्स जो हैं उन्हें सॉरी उन्हें सेल कहाँ करनी है अपनी स्किल्स को? इसमें भी ये होगा कि उनको मार्केट प्लेस में अपनी जगह बनानी पड़ेगी जैसे कि डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं, आपको ग्राफिक्स आता है या वीडियो एडिटिंग आती है, स्पेशली एनिमेशन का बहुत स्कोप है। तो आप उसके लिए आपको जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस हैं, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, इन पे भी आप सेल कर सकते हैं। लोकली आप करना चाहें तो लोकली भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन या बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं, वो फिर तब आपको अप्रोच करते हैं जब आपका एक नाम बन जाता है, आपकी वैल्यू बन जाती है। तो पहले ये होती है कि हर बंदे को स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, अपना नाम बनाना पड़ता है, अपनी जगह बनानी पड़ती है। जब एक बार आपकी जगह बन जाती है ना, तो फिर पैसा आपके पास खुद ही आता है। जी, बिल्कुल मिसबा ऐसा ही है कि जब हमारे पास स्किल्स होती हैं तो हम उसे कहीं न कहीं ज़रूर उसको सेल कर सकते हैं। और मिसबा आप मुझे अपने गोल्स के बारे में बताएँ कि आप क्या करना चाहती हैं? आपके क्या गोल्स हैं? मेरा जो गोल है मैं ई-कॉमर्स में ही जाना चाहती हूँ, जैसे मैंने अपने नाम के साथ भी ई-कॉमर्स वाली लगाया है। तो मैं ई-कॉमर्स में ही एक्सपर्ट बनना चाह रही हूँ और मैं इंटरनेशनली वर्क करना चाह रही हूँ और इंटरनेशनली अपना एक बहुत अच्छा नाम बनाना चाह रही हूँ, एक जगह बनाना चाह रही हूँ अपनी और डिफरेंट कंट्रीज़ में अपना वो अपना ब्रांड बिल्ड करना चाह रही हूँ। चलें माशाल्लाह बहुत खूब है ये और आगे बढ़ें, खूब आगे बढ़ें, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। और मिसबा आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे सुनने वालों को लास्ट में एक पैगाम दे दें कि आप अपनी तरफ से उन्हें क्या कहना चाहती हैं कि क्या करें, क्या करना चाहिए आज के दौर में ख़ासकर क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है स्पेशली फॉर दोज़ वुमेन्स या दोज़ फीमेल्स जो पढ़ लिख के तो आराम से मतलब आराम से नहीं बैठी होती वो मतलब वो एक चक्की में पिस रही होती हैं जिसे हम कह लेंगे जो एक फाइनेंशियली जो होता है और दूसरा ये है कि वो एक गुलामी की ज़िंदगी गुज़ार रही होती हैं।
اور آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ بالکل ایسا ہی ہے. میرا پیغام ان کے لیے یہی ہے کہ وہ اسکل سیکھیں اور وہ آن لائن کی طرف آئیں. اور اگر ان کا مطلب کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی ہنر اگر انہوں نے سیکھ لیے ہیں، فار ایگزامپل بہت سے لڑکے سیکھ بھی لیتی ہیں پھر ان کو بیچنا نہیں آتا، اور فزیکلی تو ہمارے پاس اتنی بڑی مارکیٹ پلیس ہوتی بھی نہیں ہے، ہم اپنے ایریا میں ہی فزیکلی لوگ ہمیں اپروچ کرتے ہیں. تو ان کو میں یہی ریکمینڈ کروں گی کہ وہ آن لائن کی طرف آئیں، کیونکہ جو آنے والا دور ہے نا وہ آن لائن کا ہے. اور اگر وہ آن لائن اپنے بزنس کو لے کے آئیں گی تو وہ زیادہ گرو کریں گی، وہ ہر مارکیٹ پلیس کو اپروچ کر سکیں گی، وہ لوکلی انٹرنیشنلی مطلب بہت جب آن لائن آ جائیں گے ظاہر سی بات ہے ان کو ہر کوئی اپروچ کر سکتا ہے. تو اگر وہ آج آن لائن نہیں آ رہے تو آنے والا وقت ان کے لیے بہت مشکل ہوگا. اور کیونکہ آنے والے وقت میں سارے بزنسز آن لائن ہو جائیں گے، اور جو آف لائن ہے یا جو جسٹ فزیکل بزنس ہے جن کی کوئی آن لائن پریزنس نہیں ہے تو ان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہوگا اور وہ ختم ہو جائیں گے. تو میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ ٹائم ویسٹ نہ کریں اور اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑیں، آن لائن اسکل سیکھیں، آن لائن کی طرف آئیں تاکہ آپ کا فیوچر بن سکے اور آپ اپنے فیوچر میں گرو کر سکیں. مصباح آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے شو کو رونق بخشنے کے لیے، ہمارے شو کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. انشاءاللہ ہم ایک اور نئے گیسٹ کے ساتھ ایک اور نئے ایپیسوڈ میں پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ. اللہ حافظ.